صبح بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو as soon as we stepped out of the home ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ایک مٹی گرد و غبار میں اٹی ہوئی فضا میں سانس لے رہے ہیں. وہ آپ کو فیل ہو جائے گا اور یہ صبح کے اوقات میں زیادہ ہوتا ہے. as this day settles down تو پھر آپ کو ذرا یا تو آپ عادی ہو جاتے ہیں یا پھر کم ہو جاتا ہے کچھ سلسلہ. بیسکلی کراچی میں بڑھتی فضائی آلودگی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے اور کل کراچی آلودہ شہروں میں چوتھے نمبر پر رہا آج صبح بھی, اور ہم نے آپ کو بتایا ہی تھے, اور اس وقت تیسرے نمبر پہ ہے بائی دی وے ایز وی اسپیک. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں بھی آلودگی کے خلاف سخت اقدامات ناگزیر ہو گئے ہیں اور لاہور آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس میں سر فہرست ہے. اور ایک تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کراچی کی فضا میں سلفیٹ, امونیم نائٹریٹ اور کاربن کی مقدار جو ہے وہ دیگر شہروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, جو لوگوں میں سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے. اور ہم نے اس کا ایک اسنیپ شاٹ جو تھا وہ ہمیں خود بھی آج فیل ہو رہا تھا. کراچی کی فضائی معیار خراب ہونے میں 60 سے 70% گاڑیوں کا دھواں جو ہے اس کی کنٹریبیوشن. مطلب ہمارے ارد گرد آپ دیکھ ہی لیں جس حالت میں جس نوعیت کی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی ہے یا بسیں چل رہی ہوتی ہیں یا رکشے یا گاڑیاں بھی, مطلب جس کو وہ کہتے تھے نا چلتی کا نام گاڑی, اینی تھنگ دیٹ مووز از اے گاڑی, واٹ ایور, وہ بس. سو اس میں ہم بات کریں گے فاؤنڈر پاکستان ایئر کوالٹی انیشیٹو عابد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ظاہر ہے اب یہ اکیلے ہی چلے تھے لیکن اس کے بعد کاروان بنتا گیا اور بہت سے لوگ ہم ان کا حصہ ہو گئے ہیں. ہم لاہور سے بھی ان کی ٹیم کو لے چکے ہیں, لیکن when it comes to کراچی عابد صاحب ہمارے ساتھ خود اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. عابد صاحب, یہ کب آپ نے سب سے پہلے تو اپنے انیشیٹو کے بارے میں بتائیے, کیونکہ چند سالوں سے لاہور سے ہی معاملہ شروع ہوا تھا, ہم بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کراچی میں یہ ادارہ بنایا اور کیوں ضرورت محسوس ہوئی آپ کو؟ یہ 2016 میں یوں شروع کیا تھا کہ مجھے خود معلوم کرنا تھا کہ ہماری ہوا میں ہے کیا. اس لیے میرا ہر سال اپنی دادی سے ملنے لاہور جانا ہوتا تھا اور وہاں لوگ کہتے تھے کہ سردیوں کے مہینے میں نہ آئیں, وہاں پہ اب فوگ اتنی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ کہیں آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے, کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے, ہوائی جہاز نہیں اتر پائیں گے. تو میں سوچا تھا کہ یہ فوگ کا جو نام ہے یہ پہلے تو نہیں ہوتی تھی جب میں اپنے بچپن میں جاتا تھا لاہور. تو دیکھیں اس کو, یہ جو ایئر پولوشن کا مجھے شک تھا کہ ہوگی, لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہے. تو میں نے کچھ مانیٹرز لیے, یہ لو کاسٹ ایئر کوالٹی مانیٹرز کہلاتے ہیں. لو کاسٹ بھی ایک ریلیٹیو ورڈ ہے, یہ ویسے تو خاصے مہنگے ہی ہوتے ہیں. تو ان کو لگا کے ہمیں جو پہلی جو سردیاں گزری تھیں اس میں تو ہمیں لگا کہ سب صحیح ہے. تو میں نے کہا اچھا نہیں, اس کا تو ہمیں لانگ ٹرم دیکھنا ہے کہ کیا ہے. اور 2017 میں اگلے سال ہم نے دیکھا کہ AQI نے 1000 کراس کیا تھا اور کہہ لیں پورا دنیا جاگ گئی کہ لاہور بھی دنیا میں سے سب سے آلودہ شہر میں ہے. تو یہ مانیٹرز ہم نے پورے پاکستان میں لگائے تھے. تو But you started off with Lahore. We started off obviously, پہلا میں کراچی میں رہتا ہوں, پہلا کراچی میں لگایا, دوسرا لاہور میں, تیسرا اسلام آباد اور چوتھا پشاور میں. اچھا, پھر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ لوکیشنز ود ان دا سٹی کے ڈفرینٹ آپ کو میجرز آتے ہیں. سو لاہور میں بھی یا پھر کراچی میں بھی ایک جگہ کچھ اور ہوگا, ریڈنگ آئے گی, کچھ کسی اور جگہ کچھ اور آئے گی, ایسا ہی ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں ابھی آئے چندری گڑھ روڈ پہ آپ کو پولوشن زیادہ ملے گی, اس سے ہمیں پتہ ہے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہے یا اور کوئی لوکلائزڈ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ایوریج دیکھیں پورے 24 گھنٹے کے اوپر تو ایک جیسی ہی پولوشن ہوتی ہے. کراچی کا تو خاص یہ مسئلہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ سمندر کے ساتھ ہیں تو سمندری ہوا کی وجہ سے سی ویو پہ ہوا صحیح ہوگی, وہاں پہ بھی ویسی ہی ہے جیسے یہاں پہ ہے آن ایوریج. اچھا, ہمیں کیا فینومینا سپورٹ کرتا ہے؟ مطلب ہم لاہور میں چونکہ ان کی آب و ہوا ایسی ہے کہ مطلب یہ لاہور سے بڑا شہر ہے, لاہور سے زیادہ گاڑیاں بھی ہوں گی, لاہور سے زیادہ کاروباری یونٹس بھی ہیں, اور درخت کم ہے, اچھا دیکھیے یہ کیا فینومینا ہے کہ کراچی, ہم بہت خوش ہیں کہ نہیں اس سٹیج پہ پہنچتا کہ جہاں لاہور ہے, لیکن کس طرح یہ کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو لاہور کی بدقسمتی ہم دیکھیں کہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو میٹرولوجی ہے یا کچھ ویدر فینومینا ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ AQI 2500 تک پہنچ چکی ہے. اور کراچی کی خوش قسمتی ہے کہ جبکہ ہمارے یہاں شاید جو پلوٹرز ہیں یا ایمیٹرز ہیں, گاڑیاں بھی زیادہ ہیں, کارخانے بھی زیادہ ہیں اور مسئلے مسائل بھی کراچی شہر کے زیادہ ہیں, یہاں پہ کیوں نہیں AQI اتنی بڑھتی ہے؟ تو اس کی یہ ہماری خوشمتی ہے کہ سمندری ہوا جو ہے وہ پولوشن کو لے جاتی ہے. لیکن سردیوں کے مہینوں میں جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے
اور ہوا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اڑا کے لے جائے. تو ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میٹر کہ لاہور کو اگر دیکھیں تو اس کے ارد گرد باقی شہر ہیں, مطلب آپ کو پتہ ہی ہے. کراچی کو دیکھیں تو ایک سائڈ پہ تو سمندر ہے اور باقی اتنے کوئی شہر نہیں ہیں اس طرح. کراچی اٹسیلف یہ پلوٹنٹس جو ہیں ان کے ویریس قسمیں ہوتی ہیں, تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے خطرناک ہیں وہ کہلاتے ہیں شارٹ لیوڈ. تو وہ آپ کے امیجیٹلی جیسے ٹرانسپورٹیشن سے بہت نکلتے ہیں اور انڈسٹری سے, تو وہ جس جگہ پہ نکلتے ہیں زیادہ ان کی تعداد وہیں رہتی ہے. اچھا یہ بتائیں, اب آبویسلی آپ تو ڈیٹا ریسرچ کرتے ہیں, ڈیٹا کا ایک ریکارڈ ہے اور آپ ہر سال اس کو بڑھتا ہوا ہی دیکھ رہے ہیں ڈسپائٹ آل دا میجرز دیٹ حکومتیں لیتی ہیں. خاص طور پہ پنجاب حکومت کا تو کہنا ہے انہوں نے لیا بھی, اور اس سال ہم نے کچھ اپ اینڈ ڈاؤن دیکھا بھی کہ کسی دن گرین لاک ڈاؤن لگایا تو بہتر ہو گیا معاملہ. بٹ کنسسٹنٹلی اوور دا ایئرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو فگرز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وچ مینس ورس ایئر ہوتی جا رہی ہے. آر وی ایٹ اے پوائنٹ جہاں ایک ایمرجنسی ہو چکی ہے اب کہ ہمیں ہر چیز روک کے اس پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے بیکاز چھوٹے چھوٹے میجرز آر ناٹ ورکنگ. Absolutely, you've hit the nail on the head. We do have to stop everything. لاہور اور ملتان میں تو ایمرجنسی ہی ڈکلیئر کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے ٹوٹل لاک ڈاؤن چل رہا تھا پچھلے دن شہر میں. اس کے بعد پھر واپس تو وہی ہے, وہ لاک ڈاؤن کے اثرات ہم نے دیکھ لیے کہ وہ 2500 سے 400-500 پہ AQI آ گیا, وہ بھی ہیزرڈس ہی کہلاتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی 600 کی طرف جانے لگا ہے کچھ ایریاز میں. تو دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے. کراچی میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. دنیا کے جو سب سے خراب شہروں میں ایئر پولوشن کے حوالے سے کراچی بھی شامل ہے, لیکن یہاں پہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی نظر نہیں آتا. ٹاپ 5 میں تو ہوتے ہی ہیں, ٹاپ 10 میں تو ہوتے ہی ہیں, عام طور سے ہوتے ہیں ہم ٹاپ شہروں میں. اب وہ 5 ہے یا 10 ہے یا 15 ہے, ہمیشہ ہی رہتے ہیں. ہم یہاں یہ گفتگو کرنے کا مقصد ہے کہ اس مسئلے کو یہاں بھی سمجھیں, اس کی ریئلائزیشن امپورٹنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ ہمیں کراچی میں بھی یہ اقدامات کرنے ہیں بیفور تھنگس گیٹ آؤٹ آف ہینڈ, سو پھر ظاہر ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بات کافی لوگ پوچھتے ہیں, اب ون ڈے رحیم یار خان واز ایٹ نمبر 1. اب رحیم یار خان چھوٹا شہر ہے, ظاہر ہے مطلب اس کی آبادی کا کمپیریزن تو نہیں ہے ملتان سے یا پھر لاہور سے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ دنیا کا آلودہ ترین حصہ بن گیا رحیم یار خان, اس لیے وہاں پہ بھی ایک مانیٹر لگ گیا تو ہمیں وہاں کا بھی پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے. مطلب ہمارے دیکھیں چھوٹے آبادی والے. دوسری بات, ہمیں تھوڑا لانگر ٹرم پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ جو سٹی رینکنگ تو ہر 1 گھنٹے پہ چینج ہو رہی ہے, تو اوور دا لانگر ٹرم مطلب آپ سال کا ایوریج دیکھیں تو رحیم یار خان شاید ٹاپ 10 میں نہیں ہے, جس طرح سے ہمارے ٹاپ 20 میں پاکستان کے سارے بڑے شہر ہیں, اسلام آباد, پشاور, کراچی, لاہور, جن پہ مانیٹرز بہت سالوں سے لگے ہوئے ہیں. رحیم یار خان کا ہم دیکھتے ہیں 1-2 سال بعد. لیکن دا ایشو از کہ جو ہم اس وقت سٹیپس لے رہے ہیں وہ ناکافی ہیں کہ اس کا کوئی پراپر سلوشن نظر آئے. تو ایک نیشن وائڈ وفاقی سطح پہ, یہ کسی صوبے کا مسئلہ نہیں ہے اب, اور وفاقی سطح پہ اقدامات ہو بھی رہے ہیں, لیکن ہم دنیا کا کون سا بہترین عابد صاحب ماڈل ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں جنہوں نے اس پہ کنٹرول کیا, جن کے حالات ہمارے جیسے بہت سارے ملکوں میں سے چند نے ہی ایکسپیرینس کیا ہے اس کو. اچھا, پہلی تو بات, آپ جو اور دنیا کے ہمارے جیسے بڑے شہر ہیں, لنڈن, نیو یارک, ان شہروں میں تو پولوشن کا ایشو نہیں ہے, جبکہ وہاں پہ ہم سے بھی زیادہ گاڑیاں ہیں, آبادی ہے, لوگ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے. اسی طرح سے آپ اگر چین چلے جائیں, جو وہاں کے بڑے شہر ہیں, شنگھائی, بیجنگ, چونگچنگ, ادھر بھی پولوشن کا مسئلہ ہوتا تھا. وہ پچھلے 5 سال میں انہوں نے اس کو وہ ٹاپ 100 سے شہروں میں بھی نہیں اب آ رہے ہیں. تو انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کیا, اور کیا آپ کو جانا ہے ہر ایمیشن سورس کے پیچھے اور سمجھنا ہے کہ اس سے ایمیشنز کیوں نکل رہی ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو جو سب سے آسان حل ہے, ہمیں سب پتہ ہے کہ میجورٹی ایمیشنز ہیں ٹرانسپورٹیشن سے, مطلب جو ہم لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں, موٹر سائیکلیں, ٹرکیں, بسیں, کمرشل وہیکلز. سٹارٹ تو ہمیں کرنا ہے کہ جو 2018 سے ایک بات چل رہی ہے کہ پاکستان میں فیول کوالٹی اپ گریڈ ہوگی. ابھی یورو 2 اسٹینڈرڈ ہے, 2019 سے یورو 4 کہنے کو آ گیا ہے, لیکن وہ بھی آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو پایا ہے. ہمیں تو اب اور آگے بڑھنا چاہیے. جسٹ سے ان کنکلوژن کہ دبئی جیسا شہر جہاں کے بڑے اسٹرنجنٹ ان کے لاز ہیں اور گاڑیاں بھی ان کی اپ گریڈ ہوتی ہیں, اور
उनको सर्टिफिकेशन होती है, वो भी टॉप 3 में आ जाता होता है, डिस्पाइट ऑल दैट दे डू एंड दे डू एवरीथिंग कि उनका शहर जो है वो बिल्कुल इस तरह क्लीन रहे। जो मिडल ईस्ट में कुछ शहर हैं, दुबई को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, और भी वहाँ पे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे डेजर्ट डस्ट का एक इशू है। तो जो कुदरती वजूहात हैं उसको तो कंट्रोल ज़ाहिर नहीं उसको आपको अलग करते हुए, लेकिन जो हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आबिद उमर साहब, थैंक यू।